السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری وتھ ابریش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کی دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوئیں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری وتھ ابریش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جنات کی مصیبت۔ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ ایسا ہو رہا ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو؟ کیا تمہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے پیچھے چل رہا ہے اور تمہارے جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ جائے؟ شاید تم نے کبھی یہ سوچا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سب جنات کی دنیا کے قریب ہیں اور وہ ہمیں اپنی چال میں پھانسنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے یہ غلط الفاظ کہے اور اس کی نظریں میری طرف مرکوز ہو گئی اور وہ حیران ہو کر میری باتوں کو سن رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میں اس کی اندر کی ساری حوصلہ شکنی کو چیلنج کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں کچھ سال پہلے ایک عجیب سی پرسرایت کا آغاز ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہانیاں سناتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے درختوں کی ٹہنیاں آپس میں رگڑ رہی ہوں یا پھر کوئی کسی کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ لیکن جب دروازہ کھولا جاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے فیصل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں کی پرسرایت کے حقیقت جاننے کے لیے خود رات کے وقت ان آوازوں کا سامنا کرے گا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس کو بار بار منع کیا تھا، لیکن فیصل کا دل بہت مضبوط تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کہانیوں کو محض افسانے سمجھ کر رد کرے۔ وہ رات کے وقت جب گاؤں میں سب سو رہے تھے، فیصل نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاؤں کے آخری سرے پر واقع ایک پرانے مکان کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ مکان جو گاؤں کے لوگوں کے مطابق جنات کا مسکن تھا۔ جیسے ہی فیصل اس مکان کے قریب پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ ہوا میں ایک سرد مہر سی پھیل گئی تھی اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مکان کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے اندر سے ایک ہنسی کی آواز سنی جو اسے بے حد خوفزدہ کر گئی۔ وہ اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور فیصل نے اندر کی تاریکی میں ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فیصل کی سانسیں رک گئیں اور وہ لرزتے ہوئے بولا کہ کون ہو تم؟ وہ سایہ آہستہ آہستہ فیصل کے قریب آیا اور پھر اس نے ایک عجیب سی آواز میں کہا، ہم تمہیں اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں فیصل۔ فیصل کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ نہیں چل پا رہا تھا، اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فیصل کی آنکھوں کے سامنے ایک جن کا سایہ ابھرا آیا۔ اس کا جسم انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ فیصل اس وقت بالکل بے بس ہو چکا تھا اور وہ صرف اس جن کے سامنے کھڑا تھا، جیسے کوئی پٹھا جال میں پھنس گیا ہو۔ تم ہمارے علاقے میں آئے ہو فیصل، اور تمہیں یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جن کی آواز گہری تھی اور اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے فیصل کو اس کے قبضے میں لے لیا ہو۔ فیصل کے جسم میں جیسے کوئی غیر معمولی طاقت سرایت کر گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں، مجھے جانے دو، فیصل نے لرزتے ہوئے کہا۔ لیکن جن نے جواب دیا،
تمہاری تقدیر اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری زندگی کا یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ فیصل کی آنکھوں کے سامنے جن کا جسم اور بھی بڑا ہونے لگا۔ اس کا سر آسمان تک پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک اتنی تیز ہو گئی کہ فیصل کی آنکھوں سے آنکھوں میں نظر آنا مشکل ہو گیا۔ جن نے فیصلہ کیا کہ فیصل کو اپنی دنیا کا حصہ بنا لے گا، وہ اسے اپنے جال میں جکڑنے کے لیے تیار تھا۔ فیصل نے جن کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت جاگ گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا زندہ بچنا مشکل ہے، لیکن وہ پھر بھی ان جن کے جال میں پھنسنے نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، فیصل نے آخری کوشش کی اور اپنی تمام تر طاقت لگا کر اس جن کے جال سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جن کا قبضہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ فیصل کو چند لمحوں میں مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ جن نے فیصل کے جسم کی طاقت سلب کر لی اور اسے اپنی دنیا میں لے آیا۔ فیصل کی آخری آواز گونج رہی تھی، میں بچ نہیں سکا، میں بچ نہیں سکا۔ جن کا سایہ اس کے جسم میں سرایت کر چکا تھا اور اب فیصل جنات کی دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ جب گاؤں والوں کو فیصل کا کچھ پتہ نہیں چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے مدد طلب کی، لیکن بزرگوں نے انہیں بتایا کہ فیصل اب جنات کے جال میں پھنس چکا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس درخت کی طرف دیکھتے تھے اور ہر رات وہ جانتے تھے کہ جنات ان کے قریب ہیں۔ ایک رات گاؤں کے لوگ سنا کہ فیصل کا سایہ درخت کے نیچے آ کر گاؤں والوں کو بلاتا ہے۔ اس کا سایہ ہر طرف پھیل چکا تھا اور اب وہ جنات کی دنیا کا حصہ بن چکا تھا۔ گاؤں والے بہت ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس درخت کے قریب جانے کی کوشش نہ کی۔ اب تک گاؤں والے اس درخت سے خوف کھاتے ہیں اور کسی نے بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ جنات کا جال اتنا طاقتور ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن یہ سچ ہے کہ جنات ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں تو ہم ان کے قبضے سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ میں نے خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے لرزتے ہوئے سر ہلایا، جیسے وہ اس کہانی کی حقیقت کو جان چکا ہو۔ اب وہ جان چکا تھا کہ جنات کا جال کبھی بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اور جب وہ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں تو ہم ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔